السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت کے بارے میں۔ میرے دوستو، توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا مانا جائے، تمام عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اقرار کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو داتا تصور کرے، یعنی دینے والا، صرف اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، صرف اللہ تعالیٰ کو حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تمام امیدیں وابستہ رکھے، اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے، صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز مانے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرے۔ میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری جگہ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص کریں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ خالق و مالک ہے، جو اللہ رازق کائنات ہے، میرے دوستو وہی اکیلا تنہا معبود برحق ہے۔ لہذا جس کو ہم خالق اور مالک اور رازق کائنات مانتے ہیں، اسی اللہ کو معبود برحق ماننا اور تمام عبادات کو اسی کے لیے خاص کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں وہ قطعاً خالق نہیں، وہ قطعاً رازق نہیں، نہ ہی ان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الروم آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور ان کے شرک سے بلند اور بالا ہے۔ لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، رازق و حاکم ہے، محیی و ممیت ہے، مارتا اور جلاتا ہے، مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟
پھر عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 21 اور 22 میں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے کھانے کے لیے انواع اور اقسام کے میوے پیدا کیے، لہذا تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے دوستو، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جو اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کا خالق ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اور ہمیں رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اور توحید ربوبیت کے اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک بنانے سے منع فرمایا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے دوستو کہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے توحید الوہیت کا اقرار لازم آتا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر غیر اللہ کے خالق ہونے کی نفی کی ہے، اپنے خالق ہونے کا اس بات کیا ہے، اور اسی بنا پر اپنی الوہیت کو حق منوایا ہے اور اپنے معبود برحق ہونے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردے بے جان ہیں، وہ کچھ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود ایک ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا ان تمام آیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو رب خالق و مالک ہے، رازق اور حاکم ہے، وہی اکیلا اور تنہا معبود برحق ہے، اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت کی تمام قسموں کو، عبادت کی تمام شکلوں اور صورتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنے عقیدے اور منہج کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔